امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سواری پر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر حق کیا ہے اور بندوں کا اپنے خالق کے اوپر حق کیا ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر حق کیا ہے اور بندوں کا اپنے خالق اور مالک کے اوپر حق کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر حق یہ ہے کہ اس کے بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اپنے خالق اور مالک کے اوپر حق یہ ہے کہ جو بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے نقل کیا۔ اس حدیث مبارکہ سے دو چیزیں ہمیں سمجھنے کو ملتی ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ حق ہیں جو اللہ کے ہیں اور ایک وہ حق ہیں جو بندوں کے ہیں۔ اب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس سے مراد خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے اس کی بات۔ حق کا مطلب ایک ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر حق یہ ہے، یعنی کہ بندوں کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، اسی کو ہی اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا مانے، اور کسی ذات کو یا کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان، جو بندہ، جو مومن، جو مسلمان ایسا عمل کرے گا جو صرف اللہ کو اپنا پروردگار، خالق اور مالک مانے گا، تو اللہ کے اوپر اس بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عذاب نہ دے۔ تو لہذا یہ ماہ مقدس جو برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، تو ہم اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جتنا جڑنا چاہیں، جتنا کلوز ہونا چاہیں ہم ہو سکتے ہیں۔ وہ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور ان میں سے ایک بہانہ جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کی بھی ہے۔ تو آئیں ہم مل کر اپنے خالق اور مالک کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک نہ ٹھہرائیں۔